آج تجوید کے احکامات میں حروف المدیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حروف المدیہ المدود کے چیپٹر سے آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے لغہ میں اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ تعریف فی اللغہ الزیادہ والتاویل، یعنی اردو میں اس کی تعریف ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ زیادہ کرنا اور لمبا کرنا۔ اور اصطلاحاً اس کی تعریف یہ ہے کہ حروف مد یا حروف لینیہ کی آواز کو لمبا کرنا۔ اس سے پہلے کہ ہم ان حروف کے بارے میں جانیں کہ یہ کتنے حروف ہیں اور کیا قاعدہ ہے ان کے پڑھنے کا، تو سب سے پہلے اہم بات یہ جان لیجئے کہ اسٹوڈنٹس میں 80 یا 70% خواتین اس میں ہی خطا کر رہی ہوتی ہیں، یعنی اس کی حرکت کو پورا نہیں کھینچ رہی ہوتی۔ 2 کاؤنٹس پر حرکتین، یعنی 2 حرکات پر آپ نے اس کو لینا ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں کر رہی ہوتی۔ یعنی غلطی کیا ہوتی ہے کہ جس لیٹر کو کھینچنا ہے، اسٹریچ کرنا ہے، اس کو اسٹریچ نہیں کر رہی ہوتی، اور جس کو نہیں کرنا اس کو اسٹریچ کر رہی ہوتی ہیں۔ اور دوسری اہم بات سمجھیے کہ یہ اساس ہے، یعنی بنیاد ہے تلاوہ کی۔ جس کو ان کو ادا کرنا نہ آیا، اس کی بیسک تلاوہ ہی ٹھیک نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس قدر اہم ہے حروف المدیہ۔ اور حروف المدیہ کے ایک سے زائد نام بھی ہیں۔ ان کو مد اصلی بھی کہتے ہیں، مد طبیعی بھی کہتے ہیں، یعنی نیچرل مد ہے یہ، اور حروف الحوائیہ بھی کہتے ہیں، اور حروف الجوفیہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ 3 حروف ہیں، الف، واو اور یا۔ لیکن ان کی کچھ کنڈیشنز ہیں، انہیں کیسے ان کو لینا ہے۔ یعنی الف ساکنہ، ایسا الف جو خود تو ساکن ہے، اس کے اوپر کوئی زیر زبر یا پیش نہیں، مگر اس سے پہلے زبر آ رہی ہے۔ الالف الساکنہ المفتوح ما قبلہا، یعنی ایسا الف جو خود تو ساکن ہے لیکن اس کے پیچھے زبر آ رہی ہے۔ تو کیا کریں گے ہم اس کو 2 حرکت پر، حرکتین اس کو کہتے ہیں، ٹرم ہے عربک کی، یعنی 2 کاؤنٹس پر اس کو کھینچیں گے۔ سمپل آپ اس طرح کہہ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جیسے با زبر الف، با 2 حرکت۔ خواتین کیا کرتی ہیں؟ با، بس اتنا کہہ کے چھوڑ دیا، وہ خطا ہے۔ میجر مسٹیکس میں یہ بات آتی ہے، بڑی غلطی۔ ٹھیک ہے، با 2 حرکت۔ اسی طرح دوسرا حرف دیکھتے ہیں، واو ساکنہ جس سے پہلے دمہ ہو یا پیش ہو۔ الواو ساکنہ المدموم ما قبلہا۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسی واو جو خود تو ساکن ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، نہ کوئی زیر زبر پیش، مگر اس کے پیچھے دمہ ہے۔ عربک میں پیش کو دمہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اردو میں آپ کہتی ہیں پیش، تو عربک میں اس کو دمہ کہا جاتا ہے۔ ایسی واو جو ساکن ہے اور پیچھے دمہ ہے، اگر ایسا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ اس حرف کو 2 کاؤنٹس پر کھینچیں گے، جیسے با پیش واو بو۔ اسی طرح تیسرا حرف دیکھتے ہیں، یا ساکنہ جس سے پہلے کسرہ ہو، یعنی ایسی یا جس کے اوپر کوئی زیر زبر یا پیش نہیں، مگر اس سے پہلے کسرہ آ رہی ہے، یعنی زیر آ رہی ہے۔ الیاء ساکنہ المکسور ما قبلہا، جیسے با زیر یا بی 2 حرکتیں۔ تو اس کی مثالوں کو دیکھتے ہیں۔ تا زبر الف تا، تا پیش واو تو، تا زیر یا تی۔ اب خواتین کیا کریں گی؟ تا تو تی، یعنی تا کے ساتھ جو الف ہے اس کو کاٹ دیا، اور جو واو ہے تو کے ساتھ اس کو کاٹ دیا، اس کو کم کر دیا، اور اسی طرح تی میں بھی جلدی سے پڑ گئی۔ تو یہ جیسے میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا کہ یہ میجر مسٹیک ہے، اس سے بچنا ہے۔ جس کو اس کی اصلاح سمجھ آ گئی، اس کو قرآن پڑھنا آ گیا۔ اور یہ ہمارے مدرسوں میں سعودی عربیہ میں جو اشراف آتی ہیں، یعنی جو آپ کہہ لیں جیسے کہ گورنمنٹ کے لوگ آ کے سنتے ہیں مدرسوں میں خواتین کا، اسی طرح مردوں کا بھی ہوتا ہوگا، تو وہ اسپیشلی اس چیز پر فوکس کرتی ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہیں مدود میں، مد اصلی میں، بیسک چیز میں یہ کیا کر رہی ہیں۔ یعنی اس کے علاوہ باقی بھی رولز کو امپلیمنٹ کرنا ہے، لیکن یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اوکے،
اس کی مزید کچھ اگزامپلس دیکھ لیتے ہیں، جیسے خا، خو، خی، دا، دو، دی۔ اب دیکھیے کتاب، اس میں تا زبر الف، تا کیا ہے؟ حرف مدہ۔ یعنی کوئی آپ سے یہ کہے کہ قرآن کے اس لفظ سے حرف مدہ نکال کر بتائیے کون سا ہے، تو آپ کو اس طرح اس کو دیکھنا ہوگا، یعنی الف ساکنہ ہو، پیچھے زبر ہے، تو وہ کیا ہو گیا؟ حرف مدہ ہو گیا آپ کا۔ دوسری اگزامپل حمار، گدھا جس کا مطلب ہے۔ پھر اسی طرح واؤ کی اگزامپل دیکھتے ہیں، حوت۔ اسی طرح یا کی اگزامپل فیل۔ اور قرآن کریم کی وہ اگزامپلس جن میں یہ تینوں حروف ایک ہی لفظ میں آئے ہیں، تو ان کو دیکھتے ہیں۔ نوحیہا، ٹھیک ہے، پہلے واؤ مدیہ کی اگزامپل آ گئی، پھر یا مدیہ کی اگزامپل آ گئی، اور پھر ہا کی، ٹھیک ہے، نو ہی ہا، دو حرکت، تینوں حروف کو دینا ہے آپ نے۔ اسی طرح اوتینا، یہ بھی کئی جگہوں پر آیا قرآن کریم میں ورڈ، تو اس میں بھی پہلے واؤ ساکنہ کی اگزامپل آ گئی، پھر یا کی آ گئی، اور پھر الف کی، اوتینا۔ اسی طرح اوذینا۔ تو جی یہ اگزامپلس جن میں یہ تینوں حروف اکٹھے آ رہے ہیں، اور ان کو یاد رکھنا مشکل نہیں ہے، وائے کر کے آپ یاد رکھ لیں، واؤ الف یا، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو حروف المدیہ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نون ساکنہ کے رولز کو ہم پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔